بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کا بابرکت دن تھا۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا، اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن غزوہ بدر رونما ہوئی۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو مسلمان اور کفار کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بظاہر بہت کم تھی، صرف 313 مسلمان تھے، اور یہ وہ 313 تھے کہ جن کے پاس سامان بھی اتنا نہیں تھا، جن میں سے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ صرف تھے، اور اسی طریقے سے زرہیں بھی بہت کم اور 8 تلواریں۔ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو کفار تھے، ان کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور کثیر آلات حرب تھے، اور بڑے بڑے جنگجو ان کے پاس تھے۔ غزوہ بدر۔ جنگ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں اپنے چند صحابہ کرام، جانثار صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر میدان بدر کا جائزہ لیا۔ آپ نے میدان بدر کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ جاتے جاتے زمین پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ کل اس جگہ فلاں کافر مرے گا، کل اس جگہ فلاں کافر مرے گا، کل اس جگہ فلاں کافر مرا ہوا پڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتاتے جاتے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو یہ آپ فرماتے جاتے اور اس لکیر لگاتے چلے جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے جس کا نام لیا تھا، اس لکیر سے بالکل تجاوز بھی نہیں تھا۔ جب اگلے دن لڑائی ہوئی تو ہم نے دیکھا وہ وہیں مرا پڑا ہوا تھا۔ سامعین کرام، یہ علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ علم تھا میرے آقا کا۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات رب کی عبادت کر کے گزاری۔ رات کے وقت مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ تھکن اتر جائے اور مطمئن ہو جائیں۔ جنگ سے پہلے مسلمان اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر تعداد ایک دوسرے کی دکھا دی۔ مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی، کفار کو مسلمانوں کی تعداد بڑھا کر دکھائی گئی، اس لیے تاکہ ان کی ہمت بڑھ جائے، مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے، کفار کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش برسا دی، بارش کر دی، جس سے انہوں نے اپنے جسموں کو صاف بھی کر لیا، نہا بھی لیے، پانی کو ذخیرہ بھی کر لیا، اور ریت جم گئی تاکہ اس کے اوپر چلنا آسان ہو جائے۔ یہ ساری نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی غزوہ بدر کے اندر۔ پھر تمام رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ کے اندر عجز اور انکساری کر کے گزاری، دعائیں کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزاری۔ جب صبح فجر کی نماز ہوئی تو فجر کی نماز کے لیے جب بیدار ہوئے تو نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے اس خطبے کے بعد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کی لشکر کی جانب دیکھا، پھر کفار کے لشکر کی جانب دیکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، تو اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی مدد فرما، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ تھوڑے مسلمان ہیں جو آئے ہیں تیری بارگاہ میں لڑنے کے لیے، تیری راہ میں لڑنے کے لیے، تو ان کی مدد فرما۔
اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے قطار در قطار نازل فرمائے پہلے، پھر اس کے بعد ان فرشتوں کی تعداد بڑھ کر 3000 ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 5000 ہو گئی ان فرشتوں کی تعداد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی بھری، اور پھر اس کے بعد کفار کی طرف اس کو پھینکا۔ آپ کا صرف وہ مٹھی پھینکنا تھا کہ کفار کے تمام لشکر کی آنکھوں کے اندر ذرات گئے، جس کی وجہ سے لشکر ان کا بپھر گیا اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ پیارے حبیب وہ پھینکنا در حقیقت ہمارا پھینکنا تھا، وہ پھینکنا در حقیقت ہمارا پھینکنا تھا۔ اور اس طرح سے مسلمان اس دلیری کے ساتھ لڑے، بہادری کے ساتھ لڑے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور قیدی بنائے گئے، لیکن اس کے اندر 14 مسلمانوں نے جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ 14 مسلمانوں نے، یہ 14 مسلمان، ان کے اندر سے 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ تھے، 8 انصار صحابہ تھے۔ ناظرین کرام ذرا غور کر لیں کہ یہ غزوہ بدر غزوہ بظاہر تو ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جس میں تعداد کفار کی زیادہ تھی، شکست مسلمانوں کو ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ فتح کا جو معیار ہے وہ تعداد زیادہ نہیں ہونا، ساز و سامان زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اخلاص زیادہ ہونا، یہ فتح کا معیار ہے۔ اور اسی لیے وہ مسلمان بظاہر تعداد میں کم تھے، لیکن جذبہ ایمانی اور اخلاص کے ساتھ سرشار تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی پختگی اور اخلاص کی وجہ سے خالق کائنات نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو ناظرین کرام یہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ کن ایک جنگ تھی مسلمان اور کفار کے درمیان۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر انسان کا ایمان پکا ہو، پختہ ہو، کامل ہو، ایمان مکمل ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، تو کم تعداد بھی زیادہ پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں خالق کائنات ہمیں بھی اخلاص اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔